الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. اللہ رب العالمین کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ ہمارے اس پروگرام کی آج 22ویں کڑی ہے اور بڑا ہی اہم اور بے انتہا امپورٹنٹ موضوع ہے. آج کا وقت کا سلگتا ہوا موضوع ہے اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے جو شخصیت آج ہمارے ساتھ جڑی ہیں وہ میدان کی جو موضوع ہے اس میدان کی شخصیت ہے الحمدللہ. تو میں ضروری سمجھتا ہوں چونکہ مجھے یہ بات معلوم ہے کہ میرے دوست اور آج کی نشست کے مہمان خصوصی شیخ عبدالصبور معاذ عمری حفظہ اللہ ادارہ کلیہ امہات المومنین سے اچھی طرح سے واقف ہیں، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ادارے کی تعارف کی ضرورت نہیں ہے. البتہ اپنے سامعین کے لیے آپ کا میں تعارف ضروری سمجھتا ہوں. آپ کا نام نامی اسم گرامی عبدالصبور معاذ ہے اور شعر و شاعری میں اور ادب میں آپ کا جو قلمی نام ہے وہ فائز شاہ پوری ہے. آپ کا اپنا آبائی وطن شاہ پور کرناٹکا جو کہ بڑا ہی مشہور اور زرخیز علاقہ ہے وہ آپ کا اپنا آبائی وطن ہے اور آپ کا تعلق علمی گھرانے سے ہے. آپ کے والد محترم بھی علمی شخصیت ہیں الحمدللہ. آپ کی والدہ بھی ماشاءاللہ عالمہ ہیں اور اچھی مقررہ ہیں. آپ کا ایک ادارہ بھی ہے جامعۃ النجاح جو کہ شاہ پور کرناٹکا میں قائم ہے اور آپ نے جامعہ دارالسلام عمر آباد سے اپنی تعلیم مکمل کی ہے. ہمارے کلاس میٹ ہیں، ہمارے ساتھیوں میں سے ہیں اور اچھی صلاحیت رکھنے والے ممتاز طلباء میں آپ کا شمار ہوتا تھا. یہی وجہ ہے کہ طلباء کی ایک بڑی جماعت کلاس میں اساتذہ جو کچھ بھی پڑھایا کرتے تھے وہ بعد میں دوسرے اوقات میں شیخ عبدالصبور معاذ حفظہ اللہ سے بھی اس کا مراجعہ کیا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے. اتنا ہی نہیں بلکہ آپ جو اردو کا مجلہ نکلتا تھا مجلہ تنویر اس کے معاون رہ چکے اور اس کے بعد آخری سال بلکہ جب 7ویں اور 8ویں یہ دونوں سال آپ جامعہ دارالسلام عمر آباد کی طلبہ کی جو مرکزی انجمن تھی جس میں صرف فضیلت سال اول اور فضیلت سال آخر یہ دو فضیلت کے طلبہ جس میں جو ہے شریک ہوتے تھے مقررین کے اعتبار سے، اس مرکزی انجمن کے آپ ذمہ دار بھی تھے اور تحریری میدان میں بھی اچھی صلاحیت رکھنے والوں میں سے تھے. چنانچہ جامعہ میں جو بھی پروگرامز تحریر کے مناسبت سے ہوں یا تقریر کی مناسبت سے آپ جامعہ کے جانب سے منعقد کردہ تمام پروگرامز میں شریک ہوتے تھے اور امتیازی مقام حاصل کرتے تھے. بلکہ جامعہ سے باہر بھی اگر کچھ پروگرامز ایسے ہوتے تھے جس میں جامعہ کے طلباء کو شرکت کی اجازت ہوتی تھی تو اس میں یہ طے تھا کہ اگر عبدالصبور صاحب نے شرکت کر لی اور عبدالصبور صاحب نے اس میں اپنا نام رجسٹرڈ کر لیا تو بقیہ سارے طلباء کو تو رکھتا تھا بھائی عبدالصبور صاحب تو ہیں ہی، ہم لوگ کو تو کوئی حیثیت نہیں. تو ماشاءاللہ میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے بھائی عبدالصبور معاذ صاحب اچھی صلاحیت کے مالک ہیں. جامعہ دارالسلام عمر آباد سے فراغت کے بعد آپ نے مولانا ابوالکلام آزاد یونیورسٹی حیدرآباد سے ماس کمیونیکیشن اینڈ جرنلزم میں MA بھی کیا اور ابھی فی الوقت آپ جو آپ کا ادارہ ہے جامعۃ النجاح اس میں شیخ الجامعہ کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں اور بلکہ ادارے کی اکثر ذمہ داریاں آپ کے ہاتھ میں ہیں. اور اس کے علاوہ اگر خارجی طور پر دیکھیں تو نیوز 18 جو کہ بڑا ہی مشہور نیوز چینل ہے اس میں بطور انٹرن آپ ابھی خدمات انجام دے رہے ہیں. تو اس طور سے اگر ہم دیکھیں تو میڈیا بھی آپ کا میدان ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے آپ کو جو موضوع دیا ہے اور آپ کے لیے ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ آپ کی اپنی موجودہ جو آپ کی اپنی خدمات ہیں اس کی مناسبت سے ہے.
میں وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہتا. بغیر وقت کو ضائع کیے ہوئے میں ہمارے بھائی اور ہمارے دوست اور آج کی نشست کے مہمان خصوصی شیخ عبدالصبور معاذ فائز شاہ پوری حفظہ اللہ سے بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے جو سامعین ہیں انہیں آپ اس اہم ترین موضوع انڈین میڈیا اور ہندوستانی مسلمان اس موضوع سے متعلق آپ مستفید فرمائیں. تعداد تو ابھی بڑی کم جڑی ہوئی ہے، لیکن چونکہ وقت ہو چکا ہے اس لیے ہم وقت ضائع نہیں کریں گے. ہماری جامعہ دارالسلام رباط کی خصوصیت جو ہم نے وہاں سے لی ہے، لہٰذا ہم وقت ضائع نہیں کریں گے اور جن کو جڑنا ہوگا انشاءاللہ جڑتے رہیں گے. میں گزارش کروں گا شیخ سے کہ آپ تشریف لائیں. فلیتفضل مشکورا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قابل احترام برادرم ابو عفان عثمان عمری حفظہ اللہ و دیگر ناظرین محفل، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ شکر و احسان ہے کہ اس کے خاص فضل و کرم اور اس کی اعانت سے آج کے اس خصوصی پروگرام میں میں آپ تمام کے روبرو موجود ہوں. اس پر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پہلے شکر ادا کرتا ہوں، اور ثانیاً برادرم عثمان عمری کا بھی میں شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ اس پروگرام میں میں آپ تمام کے روبرو کچھ دو چار کلمات پیش کر سکوں. محترم حاضرین، بغیر کسی وقت کو ضائع کیے ہم اپنے موضوع کے متعلق بات کرتے ہیں. جیسا کہ ابھی برادرم عثمان عمری نے آپ تمام کے سامنے اس بات کو واضح کیا کہ انشاءاللہ آج ہم انڈین میڈیا اور بھارتی مسلمانوں کے حوالے سے چند اہم اور بنیادی گفتگو کریں گے. محترم حاضرین، آج کے موجودہ حالات کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو فی الوقت بھارت کے اندر جس چیز کا سب سے زیادہ رجحان پایا جاتا ہے اور جو چیز سب سے زیادہ ڈومینیٹ موجود ہے اسے ہم میڈیا کے طور پر جان سکتے ہیں. حاضرین، گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آخر میڈیا کہتے کس کو ہیں، میڈیا کا مطلب کیا ہے، میڈیا کے معانی کیا ہیں، یا میڈیا آخر اصل مفہوم کیا ہے. اس کا جو آج ایک تصور پورے معاشرے اور پوری سوسائٹی میں پایا جاتا ہے اس کے حقیقی مفہوم سے بالکل ہی الگ اور بالکل ہی جدا گانا پایا جاتا ہے. حاضرین، میڈیا اگر ہم دیکھیں گے تو اس کا اردو زبان میں اگر ہم ترجمہ کریں کہ اردو زبان میں آخر میڈیا کہتے کس کو ہیں، تو میں آپ تمام میں سے یہاں پر میرے خیال سے مجھے نظر آ رہے ہیں تقریباً 10 یا 11 حضرات یہاں فی الوقت موجود ہیں. برادرم عثمان عمری، میں آپ سے کچھ بات کر سکتا ہوں؟ جی سر فرمائیں. ہاں، تو ابھی آپ سے میری گفتگو ہو رہی تھی تو آپ نے کہا کہ ہمارا خطاب نہیں بلکہ محاضرہ رہے گا. تو محاضرے کی حیثیت سے میں ایک بات یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہاں پر ہمارے چند ناظرین بھی موجود ہیں، کچھ سوال جواب ہو سکتی ہے، کچھ گفتگو ہو سکتی ہے. ضرور، بالکل ہو سکتی ہے. یہاں پر محاضرے تو خواتین کی تعداد ساری تقریباً خواتین ہی ہیں. بہرحال آپ کو جو سوال کرنا اچھا، ہے خواتین ہیں کیا؟
مسئلہ نہیں, آپ بتائیں میں یہ اور میں نہیں انمیوٹ کر دوں گا. جی سنیے جی میں یہ بتانا چاہ رہا تھا، کیونکہ درمیان میں ہوتا ہے کہ اگر ہم خطاب کرنے بیٹھ جاتے ہیں، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ جب کوئی خطاب کرنے بیٹھ جاتے ہیں تو اکثریت کا یہ حال ہوتا ہے کہ بس صرف 2-4 باتیں شروع کی سنتے ہیں. اگر بوریت محسوس ہو جاتی ہے تو پھر وہ مطلب ایک الگ ہی ماحول بن جاتا ہے. سمجھیے یہ الحمدللہ ایک بہت پرانی روایت رہی ہے، آپ خصوصاً خطبات وغیرہ کی. تو میں یہاں پر جو بھی ہمارے نہیں, ناظرین آپ یا یہاں فی الوقت خیر موجود ہیں، آپ سوال پیش کریں, انشاءاللہ اگر جواب دینے کے لیے جو بھی تیار رہیں گے وہ ہینڈ ریز کریں گے, ان کو ہم اچھا انمیوٹ کر دیں گے انشاءاللہ. اوکے تو میں یہاں پر سب سے پہلے میڈیا کے حوالے سے ہماری بات ہو رہی تھی، تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ میڈیا کو اردو زبان میں کیا کہیں گے؟ کوئی بتانا چاہیں گے؟ اردو زبان میں الحمدللہ کئی سارے لوگ تو شمالی ہند سے ہوں گے، تو وہاں پر اردو زبان سے اچھی خاصی واقفیت آپ لوگ کی ہوتی ہے. تو کوئی بتائیں گے کہ میڈیا کا اصل لفظ جو اردو زبان میں اس کا مستعمل ہے؟ کوئی گوگل مت کیجئے گا، ایسے ہی بتائیے. جن کو جواب کوئی دینا ہے بتائیں. ہینڈ ریز کریں, انشاءاللہ میں انمیوٹ کر دوں گا. شاید جھجک ہو رہی ہے اس لیے. اوکے کوئی بات نہیں. تو ہاں خیر دیکھیے، اگر ہمارے پاس اگر مرد حضرات اگر موجود ہوتے تو بہت ہی اچھا ہوتا کہ ان سے مطلب گفتگو کرنے میں بھی مزہ آتا اور ایک الگ وے پر ہمارا محاضرہ ہوتا. تو خیر میں آپ تمام کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جو میڈیا ہے عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ عموماً جو عام لوگ ہوتے ہیں یا جنہیں اردو زبان سے مطلب تھوڑی بہت واقفیت ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کا اردو زبان میں لفظ ایک مشہور ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے صحافت. لوگ کہتے ہیں کہ صحافت ہی میڈیا. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، جب اس فیلڈ میں نے آیا تو کئی سارے ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جو اس فیلڈ سے ریلیٹ کرتے ہیں، جو اس فیلڈ سے ان کا اچھا خاصا تعلق ہے، لیکن پھر بھی انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ میڈیا کو اردو زبان میں کیا کہیں گے. کیونکہ وہ اردو صحافت کر رہے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ میڈیا کا جو متبادل لفظ اردو زبان میں پایا جاتا ہے وہ ہے صحافت. لیکن حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقت میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اردو زبان میں میڈیا کا مطلب ہوتا ہے ذرائع ابلاغ. یعنی کسی بھی چیز کو کوئی بھی اب ہم میڈیم کو دیکھتے ہیں تو انگلش میڈیم کا انگلش لینگویج کا یہ لفظ ہے، تو اس میں میڈیم جو ہے میڈیا جو ہے میڈیم کا جمع ہے، پلورل جسے ہم بولتے ہیں. میڈیم یعنی ایک ذریعہ ہوتا ہے، تو میڈیا اسی سے ماخوذ ہے. یعنی جو بھی ذرائع ہیں، جتنی بھی ایسے ذرائع ہیں جو خبروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں. اور اگر ہم ماضی میں دیکھتے ہیں تو ماضی میں میڈیا کا جو حقیقی معنوں میں مفہوم رہا تھا، ابتدا جب سے ہوتی ہے میڈیا کی اگر ہم تاریخ، بس میں مختصر سی اس کی تاریخ کو لے کر آگے بڑھتا ہوں. میڈیا کی جو شروعات ہوئی تھی وہ ہوئی تھی بادشاہوں کے زمانے سے. جب ایک بادشاہ کو دوسرے بادشاہ سے یا ایک ریاست کو دوسرے ریاست سے تعلقات قائم کرنے ہوتے تھے تو وہ لوگ کیا کیا کرتے تھے، اپنے جو بھی ان کے سفیر ہوتے تھے یا جو بھی ان کے قاصد ہوا کرتے تھے، ان لوگوں کے ذریعے سے خبروں کا تبادلہ کیا کرتے تھے اور پیغامات وغیرہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا کرتی تھی. تو اس وقت میڈیا کا کردار جو آج ایک پوسٹ مین کرتا ہے، یا اگر جدید زمانے میں دیکھیں جو ہم آج کئی سارے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز وغیرہ ہیں، بس اسی حد تک اس کی شروعات ہوئی تھی. لیکن بعد میں زمانہ جب سے گزرتا گیا اور جس طرح نئی ٹیکنالوجیز سامنے آتی گئیں، نئے نئے ذرائع ہمارے سامنے آتے گئے، تو میڈیا کا جو ایک محدود طریقہ کار تھا، اس کا ایک محدود مفہوم تھا، وہ بہت وسیع ہوتا چلا گیا. اور آج کے زمانے میں جتنے بھی ذرائع ابلاغ ہیں، جتنے بھی سورسز ہیں جن سے خبروں کو ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں اور ایک معاشرے کی ترجمانی کرتے ہیں. آج اگر ہم میڈیا کا صحیح مفہوم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں بہت ہی مایوسی ہوتی ہے، کیونکہ ایک معاشرے میں کیا چل رہا ہے، ایک سوسائٹی کس طریقے سے اپنا گروتھ کر رہی ہے، ایک معاشرے میں روز و شب کس طرح سے گزر رہے ہیں، وہاں پر کیا حالات پیش آ رہے ہیں، کیا حادثات ہو رہے ہیں، یا وہاں کا مظلوم طبقہ کس طرح سے گزر بسر کر رہا ہے، جو بھی اقلیتی لوگ ہیں، جو بھی اقلیتی جماعتیں ہیں، اقلیتی گروپس ہیں، وہ کس طرح سے معاشرے میں سروائیو کر رہے ہیں، ان تمام لوگوں کی ترجمانی کرنا، ان تمام کے مسائل پر گفتگو کرنا، ان تمام کے مسائل پر بحث کرنا، اس کو حقیقی معنوں میں میڈیا کہا جاتا تھا. جی ہاں، کہا جاتا تھا. میں نے ایک مشہور صحافی ہیں، ان سے بات چیت ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ بیٹا جب ہم
جب ہم زمانے طالب علمی میں تھے اس وقت ہمیں سب سے پہلے یہی بات سکھائی جاتی تھی، جب ہم میڈیا کی تعلیم پڑھنے جاتے تھے، جب ہم میڈیا کے کورسز پروفیشنل کورسز کر رہے تھے، تو ہمیں سب سے پہلے یہ بات بتائی جاتی تھی کہ حکومت جو بھی پالیسی لے آئے، حکومت جو بھی بات کہے، اس کی ہر بات پہ آپ کو تنقید کرنی ہے۔ کیا کہا جاتا تھا کہ جو بھی میڈیا جو بھی حکومت پیغام دے، جو بھی حکومت کوئی کاروائی کرے، جو بھی حکومت کی طرف سے کوئی ایک نئی اتھارٹی لائی جائے یا نئی پالیسی پیش کی جائے یا کوئی بھی اقدام ہوتا ہے، تو ایک میڈیا پرسن کو یا ایک صحافی کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سب سے پہلے اس کا تنقیدی طور پر جائزہ لے۔ ناقدانہ جب وہ جائزہ لیتا ہے تو اگر وہ اچھی چیز ہوتی ہے تو اس کو اپریشیٹ کرے یا اس کی ہمت افزائی کرے یا اس کو صحیح طور پر پیش کرے، لیکن جب بھی کوئی غلط بات حکومت کی طرف سے آتی ہے، کسی عدلیہ کی طرف سے آتی ہے، مقننہ کی طرف سے آتی ہے، تو ایک صحافی کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اس پر تنقید کرے، اس پر آواز اٹھائے۔ اور ماضی قریب تک بھی اگر ہم دیکھیں گے تو یہ چیز کئی ایک حد تک بتدریج کم ہوتی ہوئی لیکن موجود ضرور تھی۔ لیکن جب ہم حالات حاضرہ میں دیکھتے ہیں کہ میڈیا کا کیا کردار پایا جاتا ہے تو ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے کہ آج کا جو میڈیا ہے اس میڈیا کو، جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ ماضی میں یہ سبق دیا جاتا تھا کہ حکومت جو بھی کاروائی پیش کرے یا جو بھی کوئی غلط پالیسی اگر پیش کرتی ہے تو آپ کو اس کے متعلق یا اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے۔ لیکن آج جو ہمارا مطلب اور آج جو ہمارا مفہوم پورے معاشرے میں موجود ہے، سوسائٹی کو لے کر ایک میڈیا میں جو چیز پائی جاتی ہے وہ یہ ہو کر رہ گئی ہے کہ حکومت جو بھی کہے آپ کو بس اس کی تائید کرنی ہے۔ آج کے میڈیا کی یہی صورتحال ہو کر رہ گئی ہے کہ جو بھی حکومت کوئی پالیسی لائے تو میڈیا کیا کرتا ہے، اس کو جہاں تک ہو سکے تمام لوگوں میں ایک بہترین اور ایک سب سے فائدہ مند چیز کے طور پر اس کو پیش کرتا ہے، اور معاشرے میں جتنے بھی افراد پائے جاتے ہیں ان کی باقاعدہ مینٹالٹی کو سیٹ کیا جاتا ہے، ان کا برین واش کیا جاتا ہے صرف اور صرف اسی میڈیا کے تھرو۔ حاضرین گرامی، آپ تمام یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم صرف میڈیا کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم اور شریعت اسلامیہ نے کیا اس میڈیا کا کوئی مفہوم یا کوئی تصور دیا ہے یا نہیں دیا ہے؟ کیونکہ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں الحمدللہ، جو بھی اہل علم طبقہ ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے یا جو بھی ہمارے اہل علم ناظرین ہیں وہ تمام جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مذہب اسلام کو ساری دنیا کے لیے ایک بہترین مذہب اور ساری دنیا کے جو بھی مسائل ہیں ان تمام مسائل کا حل اس میں پیش کر دیا ہے۔ اور ہم تمام یہ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے۔ تو لازمی بات ہے کہ جو بھی مسائل قیامت تک آنے والے ہیں ان کا کہیں نہ کہیں تذکرہ کسی نہ کسی شکل میں قرآن و حدیث کے کسی نہ کسی پہلو میں ہمیں لازمی طور پر ملتا ہے، اور الحمدللہ بس بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے، بصارت کے ساتھ تو ہمیں تمام چیزیں مل جاتی ہیں۔ حاضرین، میں نے ابھی شروع میں حمد و ثنا کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ حاضرین، یہ جو آیت کریمہ ہے وہ آیت کریمہ براہ راست اگر ہم دیکھیں گے تو آج کی ہماری میڈیا سوسائٹی سے بالکل جڑی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ ابلاغ کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا وبلغوا عنی ولو آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، یعنی بہت ساری آیتیں ہیں جہاں کہیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بلاغ اور ابلاغ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور شریعت اسلامی اور احادیث میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابلاغ کی اہمیت پر بہت ہی زیادہ زور دیا ہے۔ کہا کہ آپ تک ایک بھی بات پہنچتی ہے تو آپ کو دوسروں تک پہنچانا ہے، یعنی شریعت اسلامیہ میں قرآن کریم کی آیات اور احادیث کو پہنچانے کے لیے باقاعدہ حکم دیا گیا ہے۔ اور جب قرآن و حدیث کے احکامات اور اس کے فرامین کو پہنچانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ
اس کی جو ایتھکس ہیں اس کی بھی باقاعدہ طور پر وضاحت فرمائی ہے، یعنی اس کے اندر کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، اس کے کیا کیا اخلاقیات ہیں، اس کے کیا کیا آداب ہیں، ان تمام کا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر کئی ساری احادیث میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلے ابھی میں نے شروع میں کہا کہ میڈیا کا جو حقیقی معنی، جو میڈیا کا حقیقی ترجمہ اردو زبان میں ہم کرتے ہیں وہ ذرائع ابلاغ ہے، اور قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی مقامات پر پہنچانے کا حکم دیا ہے، وہ قرآنی آیات کے بارے میں تھا، احادیث کے بارے میں تھا۔ تو آج کے زمانے میں میڈیا کی ذمہ داری، اور خصوصاً مسلمانوں کے اندر جو بھی لوگ میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں یا جنہیں میڈیا سے جڑنا چاہیے، انہیں قرآن کریم کے جو اصطلاح ابلاغ ہے، اس کے جو ایتھکس ہیں، اس کے جو اخلاقیات ہیں، ان تمام کو زیر نظر رکھتے ہوئے اس میڈیا میں کام کرنا چاہیے۔ حاضرین، قرآن اور حدیث، اس کا مقام سب سے بلند اور سب سے عظیم تر ہے، اور اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اخلاقیات کا تذکرہ فرمایا ہے، اگر ہم موجودہ جو میڈیا ہے اس سے کوئی موازنہ تو نہیں کر سکتے، لیکن اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو احکامات اور جو فرامین بتائے ہیں، اگر ہم اس کو استعمال کریں اور اپنی پریکٹیکل لائف میں، اپنی عملی زندگی میں اگر ہم اس کو فالو کر لیں، تو سمجھ جائیے کہ ہم اپنے منصب حقیقی میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو حاضرین گرامی، سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق، کہ اگر تمہارے پاس کسی فاسق کی طرف سے کوئی خبر آتی ہے، کوئی خبر پہنچتی ہے، تو ایک حقیقی مسلمان کو چاہیے کہ اس کو دوسروں تک پہنچانے سے پہلے چاہیے کہ اس کی تحقیق کر لیا کرے۔ لیکن آج ہم اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں تو جتنے بھی میڈیا ہیں، اور خصوصاً سوشل میڈیا جو ہے وہ بھی میڈیا کا ایک حصہ بن چکا ہے، تو یہاں پر بھی جو بھی چیز ہمارے سامنے آتی ہے، جو بھی چیز ہم تک پہنچتی ہے، جو بھی خبر ہمارے پاس پہنچتی ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ گویا ساری دنیا کا بیڑا ہم نے اٹھا رکھا ہے، اور ہم دھڑلے سے اس کو فارورڈ کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں یہ تک پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ جو خبر آئی ہے اس کی حقیقت کیا ہے، آیا خبر صحیح بھی ہے یا غلط ہے۔ ایک دم سنسنی خیز خبریں ہوتی ہیں، بہت سارے سنسیئر معاملے ہوتے ہیں، ان تمام کے سلسلے میں جس طرح ایک مسلمان کو، ایک صحافی کو، ایک میڈیا پرسن کو، ایک ذمہ دار مسلم کو اور ایک ذمہ دار بھارتی کو جس طرح سے پیش آنا چاہیے، اس طرح سے ہم میں سے اکثریت افراد اس طرح پیش نہیں آتے ہیں۔ تو ہمارا اکثریت طبقہ جو اس طرح سے غیر ذمہ داری کے طور پر اپنا کردار پیش کر رہا ہے، یہ نہایت ہی مذموم، اور شریعت کی نظر میں اور سوسائٹی کی نظر میں، دونوں کی نظر میں یہ نہایت ہی مذموم اور ناقابل تعریف عمل ہوتا ہے۔ تو حاضرین، ہمیں چاہیے کہ ہم اگر اپنے طور پر بات کریں تو ہم سوشل میڈیا کے جس حصے سے جڑے ہوئے ہیں، ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم تک کوئی خبر پہنچتی ہے، جب بھی ہم تک کوئی چیز پہنچتی ہے، تو جب تک ہم اس کی مکمل تحقیق نہ کر لیں، اس وقت تک ہم اس کو آگے نہ بڑھائیں۔ تو حاضرین، تو چلیے میں آپ تمام کے سامنے اب میڈیا کے جو میڈیمز ہیں اس پر ہم بات کریں گے۔ تو ایک بنیادی طور پر قرآن و حدیث کے حوالے سے میں نے چند اہم نکات، یا بہت ہی بنیادی ایک آیت کو لے کر میں نے قرآن کریم کے جو ایتھکس ہیں، قرآن کریم میں میڈیا کا جو تذکرہ، یا احادیث میں جو میڈیا کی جو بات بیان کی گئی ہے، جو اس کا لنک بیان کیا گیا، میں نے اس کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ بس اب ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں جو میڈیا پایا جاتا ہے، اس میڈیا کی کیا حقیقت ہے، اور اس میڈیا کے کتنے سورسز ہیں، اور اس میڈیا کے کتنے میڈیمز ہیں، اور کس کس طریقے سے میڈیا کام کرتا ہے، اور ان تمام کو سمجھنا بحیثیت مسلمان اور بالخصوص بحیثیت بھارتی مسلمان ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، اور آگے چل کر ہمیں اس میں کس طرح سے اپنا حصہ ادا کرنا ہے، کس طریقے سے ہمیں ان تمام چیزوں میں انوالو ہونا ہے، کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو اس میں پیش کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم ترقی کر سکتے ہیں، وہ تمام باتیں انشاءاللہ ہم اگلی اس میں ابھی آگے دیکھتے چلے جائیں گے۔ حاضرین، سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ میڈیا کے میڈیمز کتنے ہیں، یعنی کس کس طریقے سے میڈیا کام کرتا ہے۔ جب ہم میڈیا کہتے ہیں تو اس کا اطلاق کن کن چیزوں پر ہوتا ہے؟ عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کا مطلب ٹی وی یا رپورٹنگ یا اخبارات ہیں، نہیں، بلکہ میڈیا کے بنیادی طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو بنیادی طور پر 4 ذرائع ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ 4 ذرائع بنیادی طور پر پائے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ابھی
جس طرح سے ترقی کرتے جا رہا ہے زمانہ، ڈیجیٹلائز ہوتا جا رہا ہے اور کئی ساری ٹیکنیکل ترقیاں ہوتی جا رہی ہیں، اس کی وجہ سے اور بھی کئی سارے پلیٹ فارمز ہو رہے ہیں، لیکن ان تمام کو اگر ہم مرج کریں گے، ان تمام کو اگر ہم ملا دیں گے تو ایسی صورت میں بنیادی طور پر میڈیا جو ہے 4 حصوں میں منقسم ہوتا ہے. اس میں صرف 2 چیزوں سے ہماری واقفیت ہے، لیکن اس میں 4 چیزیں بہت ہی زیادہ اہم ہیں. پہلے تو نمبر 1 جو پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے وہ ہے اخبارات. پرنٹ میڈیا جسے ہم کہتے ہیں، اخبارات ہیں، اس میں رسائل آ جاتے ہیں، جرائد آ جاتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں. پھر اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر جو ہمارا آتا ہے ریڈیو آتا ہے. ریڈیو، حالانکہ آج کے زمانے میں ریڈیو کی جو معنویت ہے، جو اس کی افادیت ہے، بہت حد تک ہم سمجھتے ہیں، ہمارے معاشرے میں وہ بہت حد تک مفقود ہو گیا ہے کہ ریڈیو جو ہے یہ ایک میڈیا کا ذریعہ نہیں ہے. لیکن اگر ہم اس کو بین الاقوامی طور پر دیکھتے ہیں، انٹرنیشنل لیول پر، عالمی پس منظر میں دیکھتے ہیں، تو کئی سارے ایسی کنٹریز ہیں جہاں پر ریڈیو بہت ہی زیادہ تیز رفتاری سے ترقی کر رہا ہے. اور آج بھی بھارت کے اندر بھی کئی سارے بڑے بڑے سٹیز میں بھی ریڈیو کا بہت ہی اہم کردار ہوتا ہے، کیونکہ کئی سارے لوگ بہت مصروف ہوتے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں یا کوئی کام کر رہے ہیں آفس میں، تو انہیں خبریں جاننی ہوتی ہیں، تو ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا ہے کہ وہ ٹی وی دیکھ سکیں بیٹھ کر، یا ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا ہے کہ وہ مطلب کوئی اخبار پڑھ سکیں، کوئی رسالہ پڑھ سکیں یا موبائل میں دیکھیں. تو گاڑی چلا رہے ہیں یا کوئی کام کر رہے ہیں تو ساتھ میں ان کا ریڈیو چلتا رہتا ہے. تو ریڈیو پہلے کے زمانے میں جتنا ترقی یافتہ تھا اور بعد میں اس کی تنزلی ہوتے چلی گئی، اتنی تنزلی ہوئی تھی کہ کئی سارے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ ٹی وی اور انٹرنیٹ وغیرہ آ کر ریڈیو کو مکمل طور پر ختم کر چکے ہیں، اس کا وجود تقریباً ختم ہونے کے در پہ ہے، یہ انہوں نے کہا تھا. لیکن جب موجودہ زمانے میں دیکھیں گے تو ریڈیو بھی ایک میڈیم آف میڈیا کے طور پر سامنے آ رہا ہے اور ترقی کر رہا ہے. تو یہ دوسرا میڈیم ہو. تیسرا میڈیم ہے ٹی وی، ٹیلی ویژن. اس میں جتنے بھی نیوز چینلز آتے ہیں، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، جو بھی پروگرامز آتے ہیں، جس طریقے سے بھی نیوز چینلز اپنے پروگرام چلاتے ہیں، اپنے بلیٹن چلاتے ہیں اور کئی ساری چیزیں، خبریں وغیرہ چلتی ہیں، صبح اور شام کی الگ الگ ان کے نیوز فیڈز کے خبریں چلتی ہیں اور بہت ساری چیزیں، بہت ساری اصطلاحات ہوتی ہیں. اس کے بعد جو چوتھا ذریعہ ہے وہ ہے سینما. حاضرین، سینما جسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک شجر ممنوع ہے اور شریعت اسلامیہ میں اس چیز کو بہت ہی زیادہ طور پر منع کیا گیا ہے، اور ہم بھی اس سے واقف ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، کہ اللہ سبحانہ کیا ہے وہ قرآن کریم کی آیت ہے کیا عثمان؟ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين اچھا، آمنوا. جی 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 اوکے، تو مطلب میں صحیح پڑھ رہا تھا، مجھے تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا تھا. جی جی اوکے، عفواً. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے کہ جو لوگ فواحش کو یا فحش چیزوں کو شائع کرتے ہیں یا فحش چیزوں کو بڑھاوا دیتے ہیں یا اس کی نشر و اشاعت میں حصہ لیتے ہیں، وہ سب سے زیادہ رذیل ترین ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے پاس نہایت ہی دردناک عذاب ان کے لیے تیار کیا گیا ہے. اور آج کے سینما میں یہ چیز سب سے زیادہ پائی جاتی ہے، سب سے زیادہ یہ چیز آج کے سینما میں پائی جاتی ہے کہ عشق و معاشقی کی باتیں ہوتی ہیں، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ بھی میڈیا کا ایک میڈیم ہے. حاضرین، آج سے اب میں آپ تمام کے ذہن میں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ آخر یہ کیسے میڈیا ہو سکتا ہے؟ بھائی یہ تو بس لوگ انٹرٹین کرنے کے لیے اپنے آپ کو مطلب مزاح کرنے کے لیے، یا کو لوگ بس اس نظریے سے لیتے تھے کہ بس اس میں کیا کرنا ہے، کوئی دلچسپی کا سامان ہے، وقت گزاری کے لیے دیکھ رہے ہیں یا انٹرٹین کرنے کے لیے دیکھ رہے ہیں یا بورنگ کو دور کرنے کے لیے لوگ سینما دیکھ رہے ہیں، یا سیر و تفریح کے لیے کبھی نکلتے ہیں تو لوگ سینما کا رخ کرتے تھے. یہ تمام چیزیں تھیں. لیکن موجودہ زمانے میں خصوصاً بھارت میں اگر ہم جائزہ لیتے ہیں یہاں کے سینما کا، تو کئی سارے لوگ آج کل سینما کو سورس آف نالج سمجھ بیٹھے ہیں، سورس آف ایجوکیشن سمجھ بیٹھے ہیں. یہاں سے لوگ نالج گین کر رہے ہیں، یہاں سے لوگ معلومات حاصل کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کئی ساری ایسی فلمیں نکل رہی ہیں جو کہ ہندوستان کی، جو بھارت کی جو تاریخ ہے، جو اس کی ہسٹری ہے، اس پہ
پیش ہوتی ہیں اور باقاعدہ لکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر جو بھی پیش کیا جا رہا ہے وہ ریالٹی ہے، اس کے اندر جو بھی پیش کیا جا رہا ہے وہ حقیقت ہے، اور لوگ دیکھتے ہیں کہ اس میں جو بھی سٹوری بیان کی گئی ہے یا جو بھی سٹوری اس میں فلمائی گئی ہے وہ بالکل حقیقت ہے۔ اور اس کی وجہ سے معاشرہ بہت حد تک مینٹلی طور پر ڈائیورٹ ہو رہا ہے اور اس کا برین واش کیا جا رہا ہے۔ حاضرین، آپ تمام اگر سوشل میڈیا سے واقف ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ حال ہی میں ایک فلم نکلی تھی، دی کشمیر فائلز۔ اس کی وجہ سے پورے بھارت میں کس طرح سے مسائل پیدا ہو گئے تھے یا اس کو کس طرح سے گروتھ کیا گیا یا اس کو کس طرح سے بڑھاوا دیا گیا، اسی بات ہے جس کو ہم فیس نہیں کر سکتے، جس کو قبول کرنا بھی ہمارے لیے دشوار ہے کہ بھلا ایک فلم کو اتنے بڑے لیول سے، نیشنل لیول پر کسی ملک کا پردھان منتری آ کر اس کو پروموٹ کر رہا ہے اور اس کے اندر کیا چیزیں بتائی گئی ہیں اس پر آپ غور کیجئے۔ اس کے اندر جو حقائق کو پیش کیا گیا تھا اور حقائق کو مسخ کر کے پیش کیا گیا تھا، جب ہم الفاظ نہیں ہے میرے پاس کہ کس طریقے سے اس کو ان حقیقت کو مسخ کر کے پیش کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہمارے مسلم ملک میں جو ہمارا مسلم طبقہ ہے، جو ہمارا مسلم ملا ہوا ہمارا معاشرہ ہے، اس معاشرے پر اس ایک فلم کی وجہ سے جو اثر پڑا ہے، انہوں نے جو اثر قبول کیا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب اس کی ریویو لی گئی تو کئی سارے علاقوں میں لوگ جب یہ فلم دیکھنے کے لیے کسی تھیٹر میں یا کسی سنیما گھر میں گئے اور وہ لوگ فلم دیکھ کر نکلے تو کئی سارے لوگ روتے ہوئے نکلے، جو ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے تھے، جو دوسری یعنی ہندو مذہب سے جن کا تعلق تھا، جو بھی ہمارے ہندو بھائی تھے، جب وہ اندر گئے تو وہ خوشی خوشی گئے، اور باقاعدہ طور پر کئی سارے میڈیا کے لوگ اور کئی سارے یوٹیوبرز باقاعدہ سینما گھروں کے باہر اپنے کیمرے لے کر ٹھہرے ہوئے تھے، انہیں پتا تھا کہ کچھ نہ کچھ اس کی ریالٹی ہوگی۔ تو جب لوگ باہر آئے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور کئی سارے لوگ مسلمانوں کو گالیاں دیتے ہوئے پائے گئے، اور کئی لوگوں کے جذبات اس قدر برانگیختہ تھے، اس قدر بھڑکے ہوئے جذبات ان کے تھے کہ ایسے لگ رہا تھا کہ اگر کوئی مسلمان ابھی ان کے ہاتھ لگے، ان کا بس چلے گا تو اس کو جان سے ہی مار دیں۔ اس قدر ان کے جذبات بھڑکے ہوئے تھے، اس قدر ان کا مائنڈ صرف 2.5-3 گھنٹے کی جو فلم تھی اس کے اندر اس قدر ان کے جذبات کو بھڑکایا گیا تھا، اس قدر اس چیز کو فلمایا گیا، حالانکہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ریالٹی کیا ہے، بہت سارے اس کے ریویوز آئے، بہت سارے اس کی پر باتیں ہوئی۔ ابھی تک میں نے بھی وہ فلم نہیں دیکھی، لیکن اس کے ریویوز دیکھ کر جو اندازہ، جو نظریہ میں نے قائم کیا ہے، اس سے پتا چل سکتا ہے کہ اس ایک فلم کی وجہ سے، وہ ایک فلم نہیں ہے بلکہ اس طرح کی کئی ساری ایسی فلمیں ماضی قریب میں بھی ریلیز ہوئی اور آگے بھی ریلیز ہونے والی سینما گھروں میں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں تک پہنچنے کا ذریعہ اور لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو مکمل طور پر تبدیل کرنے کا اگر کام جس طرح سے ٹی وی کر رہی تھی، جس طرح سے اخبارات کر رہے تھے، جس طرح سے ریڈیو کر رہے تھے، آج سینما بھی اس میں اپنا جتنا ہو سکے اتنا کردار ادا کر رہا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ سینما تو بس ایک شجر ممنوع ہے، ہم اس کے قریب بھی نہیں جائیں گے، ہاں جو بھی اسلام کے منافی چیزیں ہوتی ہیں اگر ہم ان تمام کو اختیار کرتے ہیں یا ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں یا ان تمام چیزوں کو ہم فلماتے ہیں تو یہ شریعت اسلامیہ کی نظر میں بھی ممنوع ہے اور ہمارے مسلم سوسائٹی کے لیے بھی ناقابل قبول ایک حقیقت ہو سکتی ہے جس کو ہم اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ہم صحیح وے میں اگر آتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو قبول کرنا اور ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کس طرح سے ایک سوسائٹی کام کر رہی ہے اور کس طرح سے میڈیا آج کا کام کر رہا ہے اور ہماری مسلم کمیونٹی اس سے کس حد تک اثر انداز ہو رہی ہے اور ہمارے ساتھ جو دوسری کمیونٹیز کے لوگ پائے جاتے ہیں ان کا برین واش کس طرح ہو رہا ہے، ان پر اس کے کس طرح اثرات پڑ رہے ہیں اور کس طریقے سے یہ تمام چیزیں کام کر رہی ہیں، اگر ہم ان تمام کو دیکھتے ہیں تو تب ہمیں پتا چلتا ہے کہ واقعی حقیقی معنوں میں اس کی ریالٹی کیا ہے اور اس کے کتنے فوائد ہیں، یہ کتنی اثر انگیز اور مسلم مفاد کے طور پر استعمال کریں۔ تو حاضرین، ہم میڈیا کے میڈیمز کے طور پر 4 چیزوں کو تو ہم نے دیکھ لیا، 4 چیزوں کو ہم نے بیان کیا کہ 4 ایسی چیزیں ہیں جو بنیادی طور پر پائی جاتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ ایک 5ویں چیز بھی جو آج میڈیا کا ایک بہت ہی اہم بلکہ بہت بڑا حصہ بن چکی ہے وہ ہے سوشل میڈیا، جو میں بھی استعمال کرتا ہوں، آپ بھی استعمال کرتے ہیں، بلکہ تقریباً ہر کوئی جو بھی باشعور انسان ہے، کئی سارے افراد ایسے ہیں جو ان کا استعمال کرتے ہیں۔
تو یہ بھی میڈیم آف میڈیا بن چکے ہیں. کچھ بولنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں غلطی سے. اوکے 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 کوئی بات نہیں کوئی بات. تو اچھا میں بتا رہا تھا کہ چار ایسے میڈیمز ہیں سوسائٹی میں حقیقتوں کو واضح کرنا اور حقائق کو پیش کرنا بہت ہی زیادہ اہم اور بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے. میں نے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ میڈیا جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی معاشرے کا اور کسی بھی سوسائٹی کا ترجمان ہوتا ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ میڈیا صرف خبروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا ذریعہ ہے، جو کہ ایک دم اس کی بنیادی تعریف ہو سکتی ہے. کئی سارے لوگ اس کی الگ الگ تعریف کرتے ہیں، اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری تعریفات ہوتی ہیں، لیکن میڈیا کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ میڈیا جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کی، کسی بھی سوسائٹی کا یا کسی بھی قوم کا یا کسی بھی کمیونٹی کا ترجمان ہوتا ہے، اس کا آئینہ دار ہوتا ہے، اس کا عکاس ہوتا ہے. یعنی اگر ہمیں کسی معاشرے کے بارے میں جاننا ہے یا کسی بھی علاقے کے بارے میں جاننا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ وہاں کے جو بھی میڈیا ہے یا وہاں کا جو بھی سورس آف میڈیمز ہیں، جو سورس آف میڈیا ہے، اگر ہم ان کو فالو کرتے ہیں یا ان چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں اس معاشرے اور سوسائٹی کے بارے میں بریفلی طور پر بہت ساری معلومات مل جاتی ہیں. فار ایگزامپل، میں کسی علاقے کے بارے میں آپ مجھے جاننا ہے آپ کے علاقے کے بارے میں، لکھنؤ کے بارے میں یا ادھر فتح پور بارہ بنکی، اس علاقے کے بارے میں مجھے معلومات حاصل کرنا ہے. میں نے صرف نام سن رکھا ہے، لیکن جب میں اس علاقے کے بارے میں وہاں کے جو لوکل نیوز چینلز ہیں یا وہاں کے جو کوئی اخبار نکلتا ہے یا کوئی وہاں کا رسالہ نکلتا ہے، کوئی مجلہ نکلتا ہے یا وہاں کی کوئی نیوز ایجنسی وہاں پر کام کر رہی ہے یا کوئی میڈیا ہاؤس ہے جو وہاں کی مقامی خبروں کو مکمل باریکی کے ساتھ، مکمل گہرائی کے ساتھ اگر وہ اس کو نشر کر رہا ہے، اگر میں اس کو دیکھتا ہوں، بس ایک دو دن اگر میں فالو کر لیتا ہوں، تو آپ کے علاقے کے سلسلے میں تقریباً 50 سے 60% مجھے معلومات گہرائی کے ساتھ ہو جاتی ہیں کہ وہاں کے علاقے کیا کیا ہے، وہاں پر کیا کیا چل رہا ہے، وہاں کا کون ایم ایل اے ہے، وہاں کا کون ایم پی ہے، اور وہاں پر کیا کیا کام ہو رہا ہے، وہاں پر حالیہ طور پر کیا واقعات پیش آئے ہیں، یا وہاں کی سوسائٹی کس طرح ریئیکٹ کرتی ہے، کس طریقے سے وہاں پر اچھا کس طریقے سے وہاں کی سوسائٹی وغیرہ کام کرتی ہے، یا وہاں کی ایجنسیاں کس طرح کام کرتی ہے، وہاں کی انتظامیہ کس طرح کام کرتی ہے، پولیس کا عوام کے ساتھ کیا تعلق ہے، کس طریقے سے ریلیٹ کرتے ہیں، اور وہاں پر ایک سے زائد اگر کمیونٹیز رہتی ہیں تو ان کے باہم ایک دوسرے کا تعلق کس طرح ہے. یہ تمام باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں صرف اور صرف میڈیا کے ذریعے سے. تو اگر ہم کہیں کہ میڈیا جو ہے کسی معاشرے کا یا کسی سوسائٹی کا ترجمان ہے یا اس کا عکاس ہے تو یہ بے جان نہ ہوگا حاضرین. لیکن آج کے دور میں اگر ہم میڈیا کو دیکھتے ہیں یا یہاں کے میڈیا کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے. آج کے میڈیا میں مسلمانوں کا جو تعاون ہے یا مسلمانوں کا جو کردار ہے وہ تقریباً 0/0 کے برابر ہو چکا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. وہی اس کے مقابلے میں اسی میڈیا کے میدان میں اگر ہم ماضی میں دیکھتے ہیں، بھارت ہی کی مثال لیتے ہیں، اور یہاں پر مسلمانوں میں ہمارے جو آبا و اجداد تھے، جو ہمارے اسلاف تھے، انہوں نے کس طریقے سے اس میڈیا کے میدان میں تو ہمیں اپنے آپ پر ایک شرم محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے اسلاف نے اس میدان میں اتنی خدمات انجام دی تھی اور آج ہم کس موڑ پر اور کس دوراہے پر کھڑے ہوئے ہیں. حاضرین، مولانا ابوالکلام آزاد علیہ رحمہ کا نام آپ میں سے تقریباً تمام نے سن رکھا ہوگا. ان کے بارے میں بھی آپ جانتے ہوں گے، جہاں وہ ملک کے پہلے وزیر تعلیم تھے، جہاں ایک بہترین عالم دین اور ایک بہترین شعلہ بیان امام ہند کہلاتے تھے، خطیب الہند کہلاتے تھے. یہ تمام خصوصیات کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہترین صحافی، ایک بہترین جرنلسٹ اور ایک بہترین میڈیا پرسن بھی تھے. حاضرین، آپ تمام کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ انہوں نے کئی سارے لسان الصدق کے نام سے انہوں نے مجلہ نکالا، انہوں نے البلاغ کے نام سے نکالا، الہلال کے نام سے نکالا، اور انہوں نے صحافت کے میدان میں جو خدمات انجام دی تھی، ان کے ایک ایک مجلے کی ایک ایک تحریر پر ہندوستان کے لوگ باقاعدہ بحث و مباحثے کیا کرتے تھے. ان کی ایک ایک تحریر کے لیے لوگ آنکھیں بچھائے ہوئے انتظار کیا کرتے تھے کہ کب البلاغ آئے، کب الہلال آئے اور ہم اس کی تحریروں سے استفادہ کر سکیں، ان کی تحریروں سے ہمیں معلومات ملے، ان کی تحریروں سے ہمیں گائیڈنس ملے، ہماری رہنمائی حاصل ہو کہ ہمیں
کس طرح سے کام کرنا چاہیے، کس طرح سے ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں ہمیں گروتھ کرنا ہے، کس طریقے سے ہمیں آگے بڑھنا ہے، یہ تمام کی تمام معلومات انہیں اسی میڈیا کے ذریعے سے ملا کرتی تھی. اور ایک ایک اخبار کے ذریعے سے جو کردار اور جو تبدیلیاں اس زمانے میں رونما ہوئی، آج کے زمانے میں ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. حاضرین، کسی شاعر نے کہا تھا کہ جب توپ مقابل ہو تو اخبار نکالو. کیا کہا تھا؟ جب توپ مقابل ہو تو اخبار نکالو. یعنی اگر آپ کو جنگ کرنا ہے، اگر آپ کو لڑائی کرنا ہے، تو اس زمانے میں سب سے پاورفل ویپن جو تھا وہ میڈیا ہی تھا. اخبار کے ذریعے سے، صرف ایک اخبار کے ذریعے سے پورے شہر کی مینٹالٹی کو اس وقت تبدیل کیا جاتا تھا. لیکن آج وہی کام ہمارے ٹی وی کے نیوز چینلز، آج ہمارے سینما گھر اور آج ہمارے دیگر چیزیں، اخبارات کی جو افادیت ہے بہت تک کم ہو چکی ہے. ماضی میں اخبار کا جو کردار تھا وہ آج کے زمانے میں بہت حد تک کم ہو چکا ہے. اب آپ یہ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں جو ہمارے اسلاف تھے انہوں نے اخبارات میں انہوں نے کام کیا، یا انہوں نے اخبارات نکالے، یا رسائل یا جرائد وغیرہ نکالے. تو آج بھی مسلمان، کئی سارے مسلمان ہیں جو اخبارات نکال رہے ہیں، یا مجلے شائع کر رہے ہیں، یا کتابچے وغیرہ شائع کر رہے ہیں. وہ کام تو ابھی بھی ہو رہا ہے. نہیں میرے بھائیوں، نہیں میری بہنوں، سنو، اس زمانے میں میڈیا کا جو سب سے اہم میڈیم تھا، جو سب سے پاورفل میڈیا تھا، وہ اخبارات تھے. اور اس سب سے پاورفل ویپن کو مسلمان استعمال کر رہے تھے اور انہوں نے اس کا یوز کیا تھا. تو آج کے زمانے میں جو چیز سب سے اہم ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا استعمال کریں. اس زمانے میں جو سب سے زیادہ پاورفل تھا، ہمارے اسلاف نے اس کا استعمال کیا. ضروری نہیں ہے کہ اس زمانے میں جو چیز سب سے پاورفل تھی آج بھی وہی چیز ہو. زمانے کے لحاظ سے کئی ساری تبدیلیاں آتی ہیں، کئی سارے معاملات اور کئی سارے معاملے تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں ہمیں چاہیے کہ ہم زمانے کے حساب سے اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں، اپنے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ آج معاشرے میں کس چیز کی سب سے زیادہ مانگ ہے، آج سوسائٹی کس چیز کو سب سے زیادہ دیکھ رہی ہے، کس چیز کو سب سے زیادہ استعمال کر رہی ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی انہی چیزوں کو استعمال کریں. محترم حاضرین، ہم نے دیکھا کہ ماضی میں نے بہت بریفلی، اگر میں گہرائی کے ساتھ بیان کروں کہ ہمارے اسلاف جو تھے کون کون تھے، مولانا حسرت موہانی تھے، مولانا ابوالکلام آزاد تھے، اور بھی بہت ساری ایک طویل فہرست ہمارے سامنے ملتی ہے کہ اس زمانے میں کس طریقے سے انہوں نے بحیثیت صحافی، بحیثیت میڈیا پرسن انہوں نے اپنا کردار ادا کیا تھا، اور کس طریقے سے انہوں نے اس بھارت کو آزاد کرنے میں، جنگ آزادی میں انہوں نے ایک نمایاں اور اہم کردار ادا کیا تھا. تو آج کے زمانے میں جو بھی میڈیا کے میڈیم سے، جو بھی آج میں سورس آف میڈیا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کا استعمال کریں. محترم حاضرین، میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ بھی حقیقت پسندی کے ساتھ جائزہ لیں تو آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ آج پوری دنیا میں صرف ہندوستان کی بات نہیں کروں گا، بلکہ پوری دنیا میں جو بھی میڈیا استعمال ہو رہا ہے، جو بھی پالیسیز بن رہی ہیں، جو بھی ایجنسیاں کام کر رہی ہیں، وہ تمام کی تمام اسلام کے مخالف کام کر رہی ہیں. کئی سارے عرب کنٹریز میں بھی یہ چیز ہو رہی ہے. اور آپ کا عوام کو پتا ہوگا، اسلامو فوبیا کا لفظ آپ نے سنا ہوگا. اسلامو فوبیا کا جو لفظ ہے نا، وہ اسی میڈیا کی پیداوار ہے، اور اسی میڈیا نے اس کو جہاں تک ہو سکے وہاں تک اس کو بڑھوتری دی، اور وہاں تک اس کی ترقی میں اس نے سب سے اہم اور بنیادی کردار ادا کیا ہے کہ اسلام کے سلسلے میں لوگوں میں اور ادر کمیونٹی میں، مسلم کمیونٹی کے خلاف جس طرح سے بھی ڈر آپ پیدا کر سکتے ہیں، اس کو جہاں تک ہو سکے آپ دہشت گرد کے طور پر، آتنکواد کے طور پر، ٹیررسٹ کے طور پر جہاں تک آپ پیش کر سکتے ہیں آپ پیش کریں. یہ کردار سب سے زیادہ اگر کسی نے ادا کیا ہے تو وہ میڈیا ہی ہے. آپ تمام دیکھیے، جب بھی کہیں کوئی حادثہ پیش آتا ہے، جب بھی کوئی واقعہ پیش آتا ہے، جب بھی کہیں کوئی ٹیررسٹ اٹیک ہوتا ہے، جب بھی کہیں کوئی دہشت گردانہ حملہ ہوتا ہے، تو سب سے پہلے اگر اس کے حملہ آوروں کے بارے میں معلوم نہ ہو تو آپ غور کیجئے، کئی سارے ایسے میڈیا ہاؤسز ہوں گے جو قیاس آرائیاں کرنے لگتے ہیں کہ اس سے پہلے کے حملے میں فلاں مسلم کا ہاتھ تھا، فلاں تنظیم کا ہاتھ تھا، فلاں پارٹی کا ہاتھ تھا، یا فلاں گروہ کا ہاتھ تھا، تو اس اٹیک میں بھی اسی کا ہاتھ ہو رہا ہوگا. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں
کہ سب سے پہلے جو ہی کوئی حادثہ ہوتا ہے, کوئی واقعہ ہوتا ہے, یہ میڈیا چینل والے یا نیوز چینل والے سب سے پہلے لوگوں کے سامنے آتے ہیں اور اپنا ایک نظریہ پیش کرتے ہیں کہ فلاں جو بھی چینل, فلاں جو گروہ ہے یا فلاں جو شخص ہے, فلاں جو انسان ہے, اس نے اس کام کو انجام دیا ہوگا, اس حملے میں اس کا ہاتھ رہا ہوگا. یعنی ایک شوشہ چھوڑ دیتے ہیں. اب جو ہی ٹی وی چینل والے اس شوشے کو چھوڑ دیے تو شام کرتے کرتے نیوز اخبار جو بھی چلانے والے ہوتے ہیں وہ شام کرتے کرتے وہ تمام خبریں دیکھ لیتے ہیں. تو کل کے اخبارات میں ہیڈ لائنز بن جاتی ہے کہ فلاں فلاں مسلم کمیونٹی کے فلاں تنظیم کی طرف سے حملہ ہو گیا, فلاں تنظیم اس آتنکوادی حملے میں. کسی کو نہیں پتا ابھی تک جتنے بھی انویسٹیگیشن کرنے والی جتنی بھی ایجنسیاں ہیں, جتنی بھی پولیس ہے, جتنے بھی سی بی آئی ہے, وہ تمام کے تمام لوگوں کو ابھی ایک کلیو بھی نہیں ملا ہے. یہاں پر تمام میڈیا میں فیصلے سنائے جا چکے ہوتے ہیں کہ ان کو قتل کر دینا چاہیے, ان کو ٹنگا دینا چاہیے, ان کو یہ کرنا چاہیے, یہی مجرم ہے. تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے بتائیں آپ کو, یہی خبریں دیکھ کر, یہی چیزیں دیکھ کر اس میں کچھ ایسے کلیوز یا کوئی مینٹلی طور پر, کوئی سائیکولوجیکلی طور پر, یا کوئی کیا بولتے ہیں اس کو, اپنے اپنے ذہنی اختراع کے طور پر بہت ساری چیزیں لا کر سامنے پیش کر دی جاتی ہیں. تو انہی چیزوں کو دیکھ کر پھر بعض نیوز ایجنسی میں کا مائنڈ جو ہوتا ہے, ان کا ذہن جو ہوتا ہے اس طرف دوڑنے لگتا ہے. جو بھی نیوز ایجنسیاں ہوتی ہیں, جو بھی تحقیقی ایجنسیاں ہوتی ہیں, ادارے ہوتے ہیں, وہ بھی انسان ہوتے ہیں, انہیں بس کلو ملنے کی ضرورت ہوتی ہے. جو بھی کلو ملتا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. جب وہ نیوز چینل دیکھتے ہیں, جب وہ اخبارات پڑھتے ہیں, انہیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ لوگ لاسٹ میں مطلب آخری حملے میں تھے, تو ابھی بھی یہ لوگ ہو سکتے ہیں. تو ان تمام چیزوں سے یہ لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ جتنی بھی نیوز ایجنسیاں ہیں یا جتنے بھی لوگ مطلب سی آئی ڈی وغیرہ, سی بی آئی ہے, جتنے بھی یہ صرف ٹی وی نیوز اخبارات دیکھ کر ہی مطلب اپنی تحقیقات کرتے ہیں, کوئی ایسا مفہوم نہ سمجھے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں, میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس طرح سے ایک عام انسان کی ذہنیت متاثر ہوتی ہے, بالکل اسی طرح ان ایجنسیوں میں کام کرنے والے بھی انسان ہوتے ہیں. جب یہ لوگ بھی خبریں دیکھتے ہیں تو ان کا ذہن بھی اس کی طرف مائل ہوتا ہے, اس کے ان تمام چیزوں سے متاثر ہوتا ہے. وہ لوگ جو بھی تحقیقات کرتے ہیں ان کے اپنے پیرامیٹرز ہوتے ہیں, ان کے اپنے اصول ہوتے ہیں, ان کے اپنے ذرائع ہوتے ہیں, ان تمام کو لے کر وہ لوگ تحقیقات کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. لیکن کہیں نہ کہیں ان نیوز چینلز اور اخبارات اور میڈیا بھی ان کے ذہن کو منتشر کرنے یا ان کے ذہن کو ڈائیورٹ کرنے میں ایک اہم اور بنیادی کردار ادا کرتے ہیں. تو پھر ہوتا یہ کوئی حادثہ ہوا, نیوز چینل والوں نے چلا دیا, دوسرے دن اخبار والوں نے ہیڈ لائنز دے دی, تو اس کے بعد فوراً پتہ چلتا ہے کہ فلاں فلاں کو پولیس پکڑ کر لے گئی, ان پر الزام لگایا گیا ہے. پھر اس کے بعد ان تمام مسلم نوجوانوں کو پکڑ کر ڈال دیا گیا جیل میں. پھر کاروائی چل رہی ہے, 1 سال, 2 سال, 5 سال, 10 سال, صرف کاروائی کے نام پر تاریخ بڑھتی چلی جاتی ہے, بڑھتی چلی جاتی ہے. پھر اس کے بعد ایک فیصلہ آتا ہے کہ نہیں, یہ تمام کے تمام لوگ جو ہے بے گناہ تھے, اس میں فلاں کا کردار تھا, عدالت ہے تو ان کو باعزت بری کرتی ہے, باعزت رہا کرتی ہے. فائدہ کیا ہوا, نقصان کس کا ہوا؟ گرچہ باعزت اس کو بری کر دیا گیا, اس نوجوان کو, اس مسلم افراد کو بری کر دیا گیا, لیکن ان کی زندگی کا جو اہم ترین حصہ ضائع ہو گیا, ان کے معاشرے میں جو بدنامی ہوئی, ان کے فیملی والوں کو, ان کے خاندان والوں کو کن کن چیزوں کا اس پیریڈ میں سامنا کرنا پڑا, یہ تمام چیزیں تو کوئی بات ہی نہیں کرتا, کسی کے سامنے یہ چیز آتی ہی نہیں. اس تمام چیزوں میں جو سب سے پہلا اور سب سے اہم ذمہ دار جو ہوتا ہے وہ موجودہ زمانے کا میڈیا ہوتا ہے. آپ تمام یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں بھی ایک میڈیا کے فیلڈ سے ہوں اور میں یہ تمام باتیں آپ تمام سے کیوں شیئر کر رہا ہوں, کیوں ان تمام باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو حاضرین, میں آپ تمام سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ حقیقی معنوں میں اپنے آپ کو گروتھ کرنا چاہتے ہیں, میں تمام مسلم کمیونٹی سے جو بھی بات مطلب میری بات سن رہے ہیں یا جو بھی میری بات دیکھ رہے ہیں یا میرا خطاب دیکھ رہے ہیں, میں ان تمام سے خطاب کرنا چاہوں گا اور ان تمام سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو سچویشن, یہ جو صورتحال جو کہ میں نے ابھی بیان کی ہے, اگر وہ ختم ہو, مسلمانوں کا مستقبل بہتر سے بہترین ہو جائے, مسلمانوں کا مستقبل اور مسلمانوں کے سلسلے میں جو اسلامو فوبیا پھیلایا جا رہا ہے, مسلمانوں کو جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, ان تمام سے اگر ہم دور ہٹیں, اگر ہم ان تمام سے محفوظ رہیں, اگر ہم ان تمام سے بچیں اور اگر ہم ان تمام چیزوں کو دور کر دیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود اس میدان میں باقاعدہ طور پر اتر جائیں. ہم لوگ, آپ خود غور کیجئے, ہم اپنے بچوں کو کیا تعلیم دے رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کو اس میدان سے بہت حد تک دور کر چکے ہیں. میڈیا کے میدان میں مسلمان نہیں کے برابر پائے جاتے ہیں.
میں خود دیکھا ہوں کہ کتنے ایسے مسلم جو اس میدان میں ہیں انہیں اسلام سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، برائے نام وہ مسلم ہیں، بس ان کا نام ہوتا ہے عبداللہ، عبد الرحمن، عثمان، عفان، یا جو کوئی بھی، ارے عفان آپ کا نام میرے زبان سے نکل گیا، یا کوئی بھی ایسا نام ہوتا ہے، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الکریم، یا جس قسم کے بھی نام جو مسلم نام ہوتے ہیں، یہ نام وہ لوگ رکھ لیتے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، اسلام کی بنیادی معلومات تک ان کے اندر نہیں ہوتی ہے، اور جب یہ چیزیں ان کے اندر نہیں ہوگی تو کمیونٹی کے متعلق حمیت، ان کے اندر غیرت کہاں سے پائی جائے گی؟ سب سے پہلے تو یہ بہت ہی کم تعداد میں ہیں، اور وہ بھی اسلام سے مکمل طور پر ناواقف ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم مکمل طور پر اپنے آپ کو اس میدان میں اتار دیں۔ ہاں، بہت سارے لوگ اپنے اپنے طور پر، مقامی طور پر تھوڑے بہت یوٹیوب چینل چلا لیتے ہیں، تھوڑے بہت اخبارات نکال رہے ہیں، بس بہت ہی محدود طریقہ کار پر کام ہو رہا ہے، بہت ہی محدود طریقہ کار پر کام ہو رہا ہے، اور جتنے بھی مسلم اخبارات جو بھی نکلتے ہیں، ان کا جو پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں یا ان کا جو حلقہ قارئین ہوتا ہے وہ بالکل محدود ہوتا ہے، یا جو بھی ٹی وی کے چینل، ٹی وی چینل تو بہت کم ہے، یوٹیوب چینل وغیرہ چل رہے ہیں، تو اس کے بھی جو بھی ان کے آڈینس ہوتے ہیں یا جو بھی ان کے ویورز ہوتے ہیں وہ بھی ایک مخصوص کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں، اور انہیں ڈائریکٹ ان کے کنیکشن میں آئیں، ان سے کمیونیکیٹ کریں، ان سے بات کریں، اور ان تک اپنی آئیڈیالوجی کو جو حقیقی معنوں میں قرآن و حدیث کی ترجمان ہے ان تمام کو پیش کریں، اور جو کوئی بھی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو باتیں ہوتی ہیں یا مسلمانوں کے اگینسٹ میں جتنی بھی ہیٹرز پھیلائی جا رہی ہیں، جتنی بھی نفرت ہمارے معاشرے میں پھیلائی جا رہی ہے، ان تمام کا اگر ہم مداوع چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے بڑے پیمانے پر، آل انڈیا لیول پر بلکہ انٹرنیشنل لیول پر ہم اپنے میڈیا ہاؤس قائم کریں، میڈیا ایجنسیز ہم قائم کریں، کہ کس طریقے سے جتنے بھی میڈیا ہاؤس کام کر رہے ہیں، آج دیکھیے آپ ایک بھی اعلیٰ پیمانے پر یا عالمی پیمانے پر بلکہ نیشنل لیول پر بھی کوئی ایسا مسلم ترجمان نیوز چینل آپ کو نہیں ملے گا، ایک بھی نہیں ہے۔ اور آپ اسی کے مقابلے میں دیکھیے کئی سارے دوسرے مذاہب کے ترجمان، بہت سارے نیوز چینلز ہیں، بہت ساری ٹی ویز ہیں، بہت سارے پروگرام چلتے ہیں، بہت سارے سینما ہیں، ہر چیز میں وہ اپنی ترجمانی کر رہے ہیں، اپنی آئیڈیالوجی تھوپ رہے ہیں اور لوگوں کا مائنڈ واش کر رہے ہیں۔ اگر وہ لوگ کر سکتے ہیں تو ہمیں تو اس چیز کا حکم دیا گیا ہے، جی ہاں، ہمیں اس چیز کا حکم دیا گیا ہے، قرآن کریم کی تعلیمات کو پہنچانا، حدیث کی تعلیمات کو پہنچانا، شریعت اسلامیہ کے احکام و فرامین کو عام لوگوں تک پہنچانا، دعوت کے کام میں حصہ لینا، دعوت و تبلیغ میں لوگوں کو مطلب ابھارنا اور لوگوں تک اسلام کی تعلیمات کو پہنچانا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اس امت کا ہر فرد جو ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اس کی ذمہ داری سب سے پہلی یہی بنتی ہے کہ وہ لوگوں تک صحیح بات، معروف بات پہنچائے اور منکرات سے روکے، اور میڈیا بھی یہی کام میڈیا کو بھی کرنا چاہیے تھا، لیکن آج کا میڈیا وہ کام نہیں کر رہا ہے۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ امن پیدا کرنے کے لیے، پیس پیدا کرنے کے لیے جو میڈیا میں ہم اپنا کام کر سکتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ آپ دیکھیے کتنے ایسے سرمایہ دار ہوں گے، کتنے ایسے سرمایہ دار ہیں جن کے پاس لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان بہت غریب طبقہ ہے، مسلمان مطلب بہت ہی زیادہ کمزور طبقہ ہے، یا مسلمان بالکل غریب فقیر ہے۔ نہیں، مسلمانوں کا ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو لاکھوں کروڑوں روپے کی ان کی مالیت ہے، بلکہ ٹاپ 10 میں ان کا نام آتا ہے، جو ہندوستان کے سب سے بڑے سرمایہ دار ہیں اس میں ان لوگوں کا نام آتا ہے۔ کئی سارے مسلم ایسے ہیں، بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، بڑے بڑے پیسے والے ہیں، لیکن اگر یہ تمام لوگ چاہیں تو ان کے لیے بائیں ہاتھ کا بھی کام نہیں ہے۔ میڈیا ہاؤس قائم کرنا اور اس کو ایک اعلیٰ لیول پر چلانا یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے، بہت بڑا خرچہ نہیں لگتا ہے اس کے اوپر۔ ان بڑے سرمایہ داروں کے لیے میں کہہ رہا ہوں، اگر میں اور آپ کرنے جائیں گے تو بہت ساری پریشانیاں ہو سکتی ہیں، لیکن جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، جو بڑے بڑے لوگ ہیں، جو مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے ہیں، تو ان تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ جہاں تک ہو سکے وہ ایک معاشرے میں جو بھی
اس فیلڈ سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں، میں آج کے تقریباً وقت ختم ہو رہا ہے، تو میں آج کے اس پیغام کے حوالے سے تمام جتنے بھی میرے ویورز ہیں ان تمام تک یہ بات پہنچانا چاہوں گا کہ جو بھی ہمارا میڈیا ہے اس میڈیا میں ہم اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، ہمیں سب سے پہلے اس چیز کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں بحیثیت مسلمان، بحیثیت بھارتی ناگرک ہونے کے میں کیا کردار ادا کر سکتا ہوں، ایک ہندوستان کا ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت سے میں میڈیا کی میدان میں میرا کچھ نہ کچھ مثبت کنٹریبیوشن ہونا چاہیے، پازیٹیوٹی ہم کو پھیلانی چاہیے۔ یہ میرا اور آپ کا سب سے اہم اور سب سے بنیادی مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے، اور سب سے بنیادی ہم لوگوں کی ترجیح ہونی چاہیے کہ ہمیں کس طریقے سے کام کرنا ہے اور کس طریقے سے، اور جو بھی سرمایہ دار افراد ہیں میں ان تمام سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جہاں تک ہو سکے براہ کرم آج پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو، پورے بھارتی مسلمانوں کو ایک ایسے ٹی وی چینل کی ضرورت ہے جو صحیح معنوں میں میڈیا کی ترجمان بنے، مسلم کمیونٹی کی ترجمان بنے، اور اس میں صرف اور صرف سچائی، حقیقت اور غیر جانبدارانہ میڈیا اور غیر جانبدارانہ صحافت اس میں پیش کی جا سکے۔ تو لہذا جس حد تک ہمارا کنٹریبیوشن اس میں ہو سکتا ہے اگر ہم اس میں پیش کریں، اور اس طرح کے میڈیا ہاؤسز اگر ہم قائم کریں، بالکل نیشنل لیول پر اگر ہم کام کریں، تو پھر کچھ بعید نہیں کہ جو آج کے حالات ہیں، جو ہماری نان مسلم کمیونٹی کی جو مینٹالٹی مسلمانوں کے حوالے سے بن رہی ہے، اس کو ہم بہت حد تک ختم کر سکتے ہیں۔ اور یہ میڈیا بہت ہی زیادہ سب سے پاورفل ویپن کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے جب ہم اس کو مثبت طریقے سے اور بالکل اعلیٰ پیمانے پر، صرف یوٹیوب چینل چلا لینا یا تھوڑے بہت کوئی اخبار نکال لینا یا کوئی مختصر سا کرا لینا، یہ تو ہر کوئی کر رہا ہے، اس کے کرنے سے کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہونے والا ہے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم بالکل عالمی پیمانے پر یا بالکل نیشنل لیول پر کم از کم ہم اس پر کام کریں اور اس کو ہم قائم کریں۔ تو ہو سکتا ہے کہ ہماری اس کوشش کے ذریعے سے یا ہماری اس کاوش کے ذریعے سے ایک مینٹالٹی بن سکتی ہے، اور مسلمانوں کے خلاف جو نفرت میڈیا کے ذریعے سے پھیلائی جا رہی ہے، مسلمانوں کے خلاف جو ایک عجیب قسم کا ماحول، اسلامو فوبیا جو پھیلایا جا رہا ہے، ہم ان تمام سے نمٹ سکتے ہیں۔ تو لہذا آپ تمام بھی یہ بات شاید جانتے ہوں گے کہ ہمارا جو مخالف جس ہتھیار سے لیس ہوتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بھی زیادہ طاقتور ہتھیار سے لیس ہو کر کام کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے زیادہ نہ صحیح انہی کی طرح ہتھیار کو استعمال کرتے ہوئے، ہتھیار کا مطلب جو بھی میڈیا کے استعمالات ہیں، جو بھی میڈیا کے سورسز ہیں، ہم ان تمام کو اختیار کریں، اختیار کرتے ہوئے اپنے، میں جو بھی ہمارے پیرنٹس یہاں پر دیکھ رہے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ آپ اپنے اپنے بچوں کو اس میدان میں ضرور لائیں، آپ حافظ قرآن بنائیں، انہیں عالم دین بنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی بنیادی تعلیم دے کر انہیں اس میدان میں اتاریں۔ اس میدان میں مسلمانوں کی اور خصوصاً مسلم علماء کرام کی بہت زیادہ ضرورت ہے، جو حقیقی معنوں میں اسلام کے مفہوم کو لوگوں تک اس میڈیم کے ذریعے سے پھیلائیں۔ اور اس میڈیم کے ذریعے سے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، ایک بہت اہم بات مجھے یاد آ رہی، ہمیں چاہیے، اور خصوصاً ہمارے جو مسلم کمیونٹی کے لوگ ہیں، مسلم علماء کرام ہیں، انہیں چاہیے کہ جو بھی ٹی وی فارمیٹ ہوتا ہے یا جو بھی میڈیا کا فارمیٹ ہوتا ہے، اس کو بھی ہم بہت حد تک فالو کریں۔ بس ایک بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کروں گا کہ اس سے پہلے کی بات ہے کہ این ڈی ٹی وی کے ایک اینکر سے مخاطب کرتے ہوئے ایک مسلم عالم دین تھے، غالباً عاصم قاسمی یا کچھ اس طرح کا نام ہے ان کا، انہوں نے اس اینکر سے سوال کیا تھا کہ آپ ہمارے ٹی وی ڈیبیٹس وغیرہ میں مسلمانوں کے حوالے سے بات کرنے کے لیے کچھ ایسے ویسے انسان کو لے کر آتے ہیں جسے اسلام کے بارے میں کچھ نالج نہیں ہوتا ہے، وہ آ کر کچھ بھی بول رہا ہے اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی اسلام ہے، یہی اسلام کی مطلب موقف ہے، تو آپ علماء کرام کو کیوں نہیں پیش کرتے ہیں؟ تو غور کیجئے، اس نے کہا تھا کہ حالانکہ ہو سکتا ہے کہ یہ حقیقت نہ بھی ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک حد تک حقیقت ہے۔ ہم اگر ایسے عالم دین اگر ہم سوچتے ہیں یا اس بات کو دیکھتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ حقیقت نہیں ہے، لیکن ایک حد تک اس کے اندر حقیقت پائی جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس اینکر نے کہا تھا کہ کیا کریں، جو بھی مسلم علماء کرام آتے ہیں اس میں سے اکثر کو آرٹ آف ڈائلاگ نہیں آتا ہے، آرٹ آف ڈائلاگ نہیں آتا ہے۔ اور دوسری جو سب سے اہم بات جس سے میں اتفاق کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ مدارس سے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، اردو ان کو بہت اچھی آتی ہے، تو جب بھی آتے ہیں تو ایسی زبان یہ استعمال کرتے ہیں کہ جو ہمارے ویورز کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، اسی لیے ہم ان کو نہیں بلاتے ہیں۔
اس نے کہی تھی اور ایک حد تک یہ حقیقت ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ 100% اس نے جو کہا حقیقت ہے. کئی سارے حد تک مطلب اس کو مطلب ان کو آؤٹ آف ڈائلاگ بھی آتا ہے اور کس طریقے سے لوگوں سے تعلق مطلب بات کرنی ہے, کیسے عام الفاظ استعمال کرنے ہیں, بہت سارے لوگ کر رہے ہیں. لیکن اکثر کا یہ مطلب رویہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں, ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے کئی سارے جو سیکولر نیوز چینلز ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں, بعض علماء کرام سے جو ہے پہلو ہی کرنے میں ہی اپنی عافیت سمجھتے ہیں, کیونکہ بعد میں پھر انہیں اس کی وضاحت کرنی پڑتی ہے کہ انہوں نے یہ کہا تو اس کا یہ مطلب تھا, یہ ایسا تھا, وہ ایسا تھا, پھر ایکسکیوز دینے پڑتے ہیں, بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. تو لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس میدان کے جو بھی اصول و ضوابط ہیں اس کو اپنے بچوں کو معلوم کرائیں اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس میدان میں بھی پارٹ ٹائم بھی کام کیا جا سکتا ہے, اس میں فل ٹائم بھی کام کیا جا سکتا ہے. جیسے جیسے ممکن ہو ویسے ویسے ہم اپنے مستقبل کو اس میں لگائیں اور اس پر اگر ہم کام کریں تو ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کا مستقبل روشن اور تابناک ہو. تب اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں آخر میں دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین جو بھی آج معاشرے میں میڈیا کو لے کر جو بھی معاملات ہیں, اور آپ تمام کو معلوم ہوگا کہ جب بھی میڈیا کی بات آتی ہے تو لوگ گودی میڈیا کہتے ہیں. کئی سارے لوگوں کا مطلب ایک مائنڈ سیٹ یہ بن چکا ہے کہ میڈیا مطلب بالکل غلط چیز ہے. بالکل غلط چیز نہیں ہے. گودی میڈیا آپ کہہ رہے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں, ان کی جو پالیسیز ہے وہ جو کس طرح کام کر رہے ہیں آپ اس کو سامنے رکھ کر کہیں, یہ الگ بات ہے. لیکن میڈیا جو ہوتی ہے غیر جانبدار ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ آج غلط ہاتھوں میں وہ چیز پڑی ہوئی ہے تو اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے. اگر ہم صحیح ہاتھ بند کر اس کو اختیار کر لیتے ہیں, اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں, تو پھر یہ بہت ہی بہترین اور بہت ہی پاورفل ویپن بن سکتا ہے. اور اپنے جو بھی مسلم معاشرے اور کمیونٹی کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق عنایت فرمائے, اور اپنے مسلم سوسائٹی کو جہاں تک ہو سکے جتنے بھی الزامات اس پر عائد کیے جا رہے ہیں ان تمام کا کس طرح سے ازالہ کیا جا سکتا ہے, کس طریقے سے اس کی پازیٹیوٹی معاشرے میں صحیح تصویر کو عوام کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے. ان تمام کاموں کو ہمیں کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق اور اعانت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرن, بارک اللہ فیکم. ویسے تو سوالات آئے ہوئے تھے 2-4 اور لیکن وقت کافی کچھ گزر چکا ہے. سوال وقت کرنے بہت ہو والی گیا, بہت زیادہ نہیں, البتہ کافی ہو گیا ہے. جی معذرت نہیں مطلب کوئی مجھے اندازہ ہی نہیں ہو سکا. نہیں, کوئی بات نہیں ہے. اوکے تو جو اوکے. سوال کرنے والی جو بہنیں ہیں تو میں ان سے کہوں گا جی جی کہ آپ کے جو سوالات ہیں انشاءاللہ میں شیخ کو بھیج دوں گا اور وہ اس کی ریکارڈنگ ہمیں بھیج دیں گے تو ہم آپ تک فارورڈ کر دیں گے انشاءاللہ. بہتر رہے گا. اوکے اوکے, کوئی بات نہیں انشاءاللہ. اوکے اوکے, کوئی مسئلہ نہیں. اگر وقت ہوتا تو شاید ابھی اس پر گفتگو بھی کر لی جا سکتی تھی, لیکن جب وقت کی قلت کی بات ہو رہی ہے تو پھر انشاءاللہ دیکھیں جیسے جی آپ مناسب انشاءاللہ سمجھیں. میں بھیجتا ہوں آپ کو یہ سوالات اور اسی کے مطابق جو ہے جوابات ہو جائیں گے. بہرحال آپ نے اپنی قیمتی مصروفیات میں سے وقت ہمیں دیا, اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ آپ کی مصروفیات رہتی ہیں. آج اتوار کا دن تھا, وقت خاص طور سے آپ کا ہمیں ملا تھا, تو ہم آپ کے بے انتہا شکر گزار ہیں. اور رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے, عبادات کا عشرہ ہے, جی 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 لیکن آپ نے ہمیں وقت دیا. یقیناً یہ آپ کی قربانی بھی ہے, اور تو ہم آپ کا بے انتہا شکر گزار ہیں ہم آپ کے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ میں بھی آپ کا العالمین. شکر گزار ہوں کہ الحمدللہ ایک بہترین. میں سب سے پہلی بات کہوں گا کہ یہ جو سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے کہ جی چند لمحات وارثین, یہ ماشاءاللہ بہت ہی بہترین سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے, اور اس کی وجہ سے کئی سارے کبار علماء کرام کو عوام کے روبرو کیا گیا, اور جی بہت سارے میں نے الحمدللہ. ابھی دیکھا کہ الحمدللہ بہت سارے بڑے بڑے علماء کرام الحمدللہ جڑے ہوئے ہیں, اور انہوں نے کام کیا, انہوں نے خطاب کیا آپ تمام سے, اپنی نالج کو, اپنی معلومات کو, اپنے تجربات کو انہوں نے آپ تمام ناظرین سے اور آپ کے ادارے والوں سے انہوں نے شیئر کیا. تو مطلب ایک بہت ہی بہترین اقدام آپ نے کیا تھا. تو میں اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے میں یہ دعا کروں گا کہ آپ کی ان تمام کوششوں اور کاوشوں کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے, آمین اور آمین. امت اسلامیہ کے لیے اس کو بہت ہی زیادہ مفید بنائے. اور یہ بھی جو ہے, یہ جو آپ کا جو سورس ہے, جو آپ کا ذریعہ ہے,
یہ بھی ایک میڈیا کا حصہ ہی ہے جس کو آپ نے مطلب الحمدللہ ایک مثبت طریقے سے آپ استعمال کرتے ہوئے الحمدللہ کام کر رہے ہیں. تو میں یہ امید کروں گا, یہ تمنا کروں گا کہ اس محدود دائرے کو اور بڑے پیمانے پر لے جانے کے اللہ آپ کو توفیق دے, آپ کے لیے وہ وسائل پیدا کرے کہ بڑے پیمانے پر آپ کام کر سکیں, ملت کی خدمت حقیقی معنوں میں آپ کر سکیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ جتنے بھی لوگ اس میدان میں آپ سے مل کر یا آپ سے جڑ کر یا میڈیا کے میدان میں اس قسم کے کام اور خدمات انجام دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان تمام کی ہمت اور حوصلہ افزائی کرے اور اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول کرے. آمین ثم آمین. ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ اس کام کو ختم اور کرتے ہیں آگے تک انشاءاللہ. لے جائیں. جی جی ہماری بھی یہی خواہش ہے جی کہ جی اس جی کام کو اور آگے تک لے جائیں. اور الحمدللہ جی جی بڑے بڑے علماء سے ہم نے رابطہ کر کے ان کو جوڑنے کی کوشش کی. اور انشاءاللہ ماشاء اللہ. کل کے لیے بھی جو شخصیت ہیں, کل یعنی اچھا پرسوں کے لیے 24 کے جی جی سابق مدرس حرم شیخ طه سعید مدنی حفظہ اللہ, تو ان سے بھی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ان سے بھی ہم مستفید ہوں گے. اور سامعین کی جو تعداد ہے, ہمیں امید جی ہے جی کہ اس دن یہ تعداد نہیں بلکہ اور بڑھے گی جیسا کہ کل تھی انشاءاللہ ماشاءاللہ. انشاءاللہ جی انشاءاللہ ٹھیک انشاءاللہ. ہے, اسی کے ساتھ ہم آج کی نشست کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں. اور آپ سب نشست کے اختتام کی دعا پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد سبحانک ان لا اللہم الہ وبحمدک اشہد الا ان انت لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.